سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الغمر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اما بعد الحمدللہ اللہ کی حمد اور شکر رمضان خیر و عافیت سے گزر رہا ہے تقریباً گزر چکا بلکہ سارے ہی گزر چکا اور جیسا کہ الحمدللہ ہماری مجالس رمضان میں ہوتی رہی ہیں مختلف مسجدوں میں ہوئی ہیں عرض یہی کہا تھا شروع سے کہ رمضان کی ایک حیثیت کو ہم نے سمجھا اور سمجھنا تھا اللہ پاک نے جو ہمیں اتنا حسین اور خوبصورت رحمتوں والا مہینہ عطا فرمایا اس کا مفہوم جو ہے رمضان کا وہ یہ تھا کہ پورا دین جو ہمارا ریفریش ہو جائے ایک ایک چیز جو دین کی ہمارے جز ہے دین کا اور وہ پورے سال میں کوتاہی سستی کی نظر ہو جاتی ہیں ساری چیزیں تو رمضان مبارک نے وہ ایک ایک چیز کو ہمارے سامنے واضح کیا پریکٹس بھی کرائی عبادت اللہ پاک نے ایسی دی کہ ہر ہم عبادت کی پریکٹس کرائی اور یاددانی ہوگی ہماری فریش ہو گئی الحمدللہ اور اللہ نے ہماری اس میں مدد کی آج کیونکہ یہ رمضان تو ختم ہو گیا کل میں شاید ایک تحفہ اور مل جائے روزے کا اللہ تعالیٰ عنایت فرما دیں امید تو ہے تو بڑا کرم ہوا کیونکہ دیکھیں ابھی ہم نے درود پڑھا بعد میں پڑھ لیں گے درود اس پڑھنے میں اس پڑھنے میں زمین آسمان کا فرق ہوگا کہ کتنے ثواب آج بھی ذکر کر رہے ہیں اس وقت بھی ذکر کریں گے آج بھی بیٹھے ہیں اس وقت مجلس میں بیٹھیں گے تو اللہ کا کرم ہے الحمدللہ اگر ایک اور دن نصیب ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے اس میں اور چانس بن جائے گا ہمارا الحمدللہ اس میں اور کتنی کروڑوں کروڑوں اربوں نیکی جمع ہو جائیں گی ہماری ایک دن میں صرف تو الحمدللہ پھر بھی ہے تو آخری دن یہ اس مسجد میں تو ویسے آخری مجلس ہے ہماری رمضان کی جیسے میں نے عرض کیا تھا اللہ نے شروع بھی یہاں سے کرایا تھا اور ختم بھی یہیں کرا رہا ہے پھر آج اس عبادت کی طرف ہمیں رمضان نے احساس دلا رہا ہے ابھی بھی ہم پکڑ لیں اس کو الحمدللہ موجود ہے ابھی تو رمضان اس کے لیے دعا کریں وہ ایسی عبادت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی تعلیم دی ہے ہمیں اس عبادت کی اتنی تبلیغ کی ہے اور سٹرس کیا ہے اس پر زور دیا ہے کہ فرائض پر بھی اتنا زور نہیں دیا جتنا اس عبادت پر دیا اس کی اہمیت کو سمجھیں آپ کتنی زبردست ہوگی تو اس میں سستی کرنا کوتاہی کرنا یہ تو بہت ہی بری بات ہے دین کے حساب سے بہت بڑی کمزوری ہوگی ہمارے آخرت کے لیے جو ہم اس عبادت کو نہ سمجھیں اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ہی جو ہے
وہ یہی تھا. اللہ کو مقصود نہیں تھا کہ بھائی وہ ہم سے ذکر کرائے گا، ہمیں قرآن پڑھائے گا، ہمیں روزے رکھوائے گا، ہمیں یہ کرے گا اور ہمیں عبادتوں میں ڈال دے گا، جہادوں میں ڈال دے گا. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کروبیاں. سمجھیں گے شعر؟ تشریح کروں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس میں انسانیت کتنی ہے، احساس کتنا ہے، آپس میں ہمدردی کتنی ہے، محبت کتنی ہے. اور اس کے لیے اللہ نے انتظام کیا کہ ہمارے دل کے اندر جو ہے محبت، ہمدردی اور الفت کی اس قدر بھرمار کر دیا، دل کو لبریز کر دیا انسان. اور اسی وجہ سے فرق ہو گیا جانور میں اور انسان میں. یہی فرق ہے. اگر یہ ہمدردی نکالی جائے تو جانور انسان میں کیا فرق ہے؟ جانور جو ہے اپنے پیٹ کے خاطر مار دیتا ہے دوسرے جانور کو، اپنے بچوں کو مار دیتا ہے جانور کو. اگر ہم اسی پوزیشن میں آ جائیں تو وہ تو پھر مقصد ہی ختم ہو جائے. انسانیت کا مقصد ختم ہو گیا. انسانیت تو رہی نہیں. ہم دیکھیں نا یہ کون ہے، کیا ہے، کس حساب میں ہے. تو جانور میں ہمارے میں کیا فرق ہے؟ کچھ بھی فرق نہیں رہا. یہ نہیں میں کھڑا ہو گیا، ناک ہے میری، ٹانگ نہیں. اصل چیز تو یہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جس طرح میں نے شعر پڑھا کہ درد دل کے واسطے. دل ہی ہم نے آپ کو دیا، شفقت سے بڑا، محبت سے بڑا. اگر اس کو سخت ترین ہو گیا دل تو وہ تو جانوروں کا دل ہوتا ہے. وہ تو جانور بن جاتا ہے، انسان بنتا ہی نہیں. پہلے زمانے میں انسان کو جاتا تھا، مسافر ہے، سفر کر رہا ہے، ایسے مقام پہ پہنچ گیا، بڑے خاموش مقام ہے، جنگل ایسی جگہ پہ چلا گیا، تو کوئی آدمی نظر آ گئی، کوئی لائٹ نظر آ گئی، کوئی انسان نظر آ گیا تو خوش ہوتا تھا. اللہ میری کام بن گیا، ماشاءاللہ میری مدد کرے گا، مجھے راستہ بنائے گا، بے انسان مجھے نظر آ رہا ہے، بہت کچھ ہے. اور آج اگر کوئی انسان ایسا پھنس جائے، اس کو دور سے کوئی انسان نظر آ جائے تو بھاگتے پیچھے کی طرف کہ لو جی جو کچھ ہے وہ بھی گیا، اب تو مارے گے. اس سے بہتر تو جان بھی پکڑ لیتا کوئی، یہ انسان کہاں سے آ گیا، یہ تو نہیں مجھے چھوڑے گا. یعنی اس قدر اعتبار ہمارا آپس میں ختم ہو گیا ہے، ختم ہو گیا. اس کو کہتے ہیں احسار اور ہمدردی. اور یہ جو مہینہ دیا اللہ پاک نے، اس کا نام یہی ہے، احسار کا، ہمدردی کا، کہ ہم اس کو یاد کریں اس چیز کو کہ ہماری یہ ایک اصلیت ہے ایمان کی. یہ عبادت ہے بہت بڑی اللہ کے نزدیک، اور اسی پر انسان کو درجات اور آخرت ملیں گی. اسی پر ہماری عبادات تولی جائیں گی، اسی پر ہماری مساجد اور قرآن تولے جائیں گے جو ہم نے پڑھے ہیں. اگر دل کے اندر ہمدردی نہیں، سختی نہیں، تو انسان تو جانور بن گیا، جیسے میں نے آپ کو اس مثال دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں. ایک حدیث آپ کی خدمت میں جو ذہن میں آ رہی پیش کرتا ہوں، اور ایک بڑی جماعت صحابہ کی موجود ہے اس میں. تو بیٹھے، ایک مسافر آ گیا، سیدھا آتے 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 نبی پاک سے پہنچ گیا. عرض کیا کہ میں ایک مسافر ہوں، اور گفتگو کر رہے ہیں نبی آخر الزمان کے ساتھ، صحابی سارے بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میں ایک مسافر ہوں، سفر کر رہا ہوں، تو آپ کے بارے میں سنا ہے بڑے اخلاقی کریمہ والے ہیں آپ، لیکن میں آپ کو صاف بتا دوں بات، میں مسلمان نہیں ہوں، میں آپ کو خدا کو بھی نہیں مانتا، میں آپ کو بھی نہیں مانتا، میرا مذہب یہ نہیں ہے جو آپ کا ہے. تو اب آپ کی مرضی ہے، لیکن بہت زیادہ نیڈی ہوں اور مجھے بہت دور سفر کرنا ہے، میرے پاس سواری نہیں ہے. اب ہمارا مذہب بتاتا ہے، دیکھیں یہ تعلیم ہے ہمارے نبی کی، جس کی ہم امت ہے. آپ نے دھتکار دیا اس کو، نہیں 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 ایسا تو نہیں کیا، وہی تو ہمارے مذہب سے تعلق نہیں رکھتا، تو فلاں مذہب کا آدمی، مجھے ضرورت نہیں تجھ سے، تجھے مدد کرنے کی. ہمارے پاس کیا، جا جس کو پوچھتا ہے اس کو پاس جا، میں تو سب نبی ہوں بھائی، اور میں تو مسلمانوں کا نبی، پروفٹ ہوں، ہم نہیں کرتے کام. ایک تو یہ اخلاق تھا. ادھر کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک تعلیم دی کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ انسان کون ہے، اس کا مذہب کیا ہے. آپ نے کوئی سوال نہیں کیا اس سے، آپ نے نہیں پوچھا نہ تو کون ہے، کہاں سے آئے، تیرا مذہب کیا ہے، تو کس فرقے سے تعلق ہوتا ہے. اب تو ہم تو یہی پوچھتے ہیں تیری ذات کیا ہے، تیرا شہر کون سا ہے، اور شہر کے ساتھ تو ہے کون سا. اس پہ بھی بڑے اختلاف ہو گئے.
اگر ایک بیچ پہ نہر آ جائے اور ایک شہر ادھر ایک شہر ہے، بس دنیا تباہ، آپس میں رشتے ہمارے نہیں ہوں گے، آپس میں ملاقاتیں نہیں ہوں گی. حالانکہ بعض اوقات ہوتی زبان بھی وہی ہے انسان کی، ہمارے معاشرے کی بات ہے، زبان بھی یہ سب، لیکن مجال ہے جب بس ختم. ریس سے، زبانوں سے، یعنی یہ مسلمان ہے، آپ سوچیں تعلیم ادھر کیا دی جا رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرما رہے ہیں، پورے صحابہ بیٹھے ہیں، کچھ سوال نہیں کیا آپ نے، سوال ادھر سے نہیں ہے، خود اس نے کیا. اور یہ بھی بڑا اچھا نقطہ بیان کیا علماء کرام نے اس پر کہ دیکھیں کہ اس زمانے میں کوئی نبی کا دور تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے اثرات ایسے تھے کہ کافر تھا، وہ مانتا نہیں تھا، لیکن اس نے ہیرا پھیری نہیں کی، بلکہ سچ بات کی، اسٹریٹ فارورڈ سیدھا بات کی. وہ کہتا جی میں یہ وہ منافقانہ چال، کتنا بہترین اس میں تعلیم ہمیں ملتی ہے اس چیز کی. دیکھیں آپ سوچیں کہ ہم آج زمانے میں کیا کرتے ہیں، کسی سے میں نے لینا ہے کوئی کام ہے، پہلے تو میں اس کے پاس جاؤں گا، کچھ نہیں بتانا، کھا بھی لیا، پی لیا، رک بھی گیا، ٹھہر گیا، 3-4 دن بعد میں تو جناب آپ کے پاس قرضہ لینے آیا تھا، مجھے کچھ تھوڑا سا قرضہ دے. اللہ کے بندے اتنے ہیرا پھیری کرنے کی ضرورت کیا تھی کام نکلانے کے لیے؟ دیکھیں آپ کتنی باتیں کرتے ہیں. نہیں یہ مسلمانوں کا کریکٹر یہ نہیں تھا، سیدھی بات کی، حالانکہ کافر تھا. میرا تو یہ ہے، آپ دیکھ لیں، آپ کی مرضی میری مدد کر سکتے ہیں. سرکار ادھر سن لیں، کچھ نہیں پوچھا اس سے، کسی صحابی سے کچھ نہیں کہا، آپ کھڑے ہو گئے، ارشاد فرمایا کہ دیکھو بھائی، کوئی ہے تم میں جو آج مجھے ایک سواری دے دے، اپنے لیے مانگا، سبحان اللہ، اپنے لیے مانگا، کسی صحابی سے نہیں کہا مجھے دو، یہ سوال کیا، اپنے لیے مانگا کہ کوئی ہے جو مجھے آج سواری دے، میں وعدہ کرتا ہوں تم سے کہ روز قیامت میں انشاءاللہ جنت فردوس پہ تمہارے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی سواری عطا فرمائے گا. وہ اس زمانے اتنا تنگ دستی کا زمانہ تھا صحابہ کا کہ کئی دن تو فاقے پڑتے تھے ان پر. حالانکہ ابھی ایک ایسی لڑائی سے واپس آئے تھے، صحابہ اس حالت کے اندر تھے کہ بیچاروں کے پاس سواری نہیں تھی چلنے کے لیے، ایک سواری پہ کئی صحابی سوار کرتے تھے، حتیٰ کہ یہ کہ ان کے پاس کوئی جوتا نہیں تھا پہننے کے لیے، تو انہوں نے اپنے پرانے کپڑے جو ایک آدھ بنیان پہنی تھی اس کو پھاڑ کے پٹی بنا کر پاؤں پہ باندھا تھا تاکہ گرمی سے بچ سکیں. یہ وہ صحابی تھے، نبی محمد جماعت تھے صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایمان تھا ان کے. آپ دیکھیں تو ایک صحابی اٹھے اور ایک اونٹ کی مہار تھی، انہوں نے نبی کے ہاتھ میں رکھ دی، ٹھیک ہے، سواری مل گئی، خاموشی ہو گئی. پھر بولا مسافر کہ بات یہ ہے کہ میں تو مسافر ہوں، سواری تو آپ نے مجھے دے دی، لیکن میرے پاس تو کپڑا بھی نہیں ہے پہننے کے لیے اور سخت گرمی ہے، تو آپ اپنے اخلاق کریمہ کا اظہار فرمائیں اور مجھے کپڑ بھی دیں، مجھے تو کپڑا بھی چاہیے. آپ نبی کے وسلم پھر تشریف کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ دیکھیں کوئی ہے جو مجھے کپڑا دے دے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو مجھے آج کپڑا دے گا، کل روز قیامت میں جس وقت آسمان اور زمین تپ رہا ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی اور آسمان گرم ہوگا اور سورج نزدیک ہوگا، میں وعدہ کرتا ہوں اس وقت، کیا وعدہ کیا کہ میں اس کو اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لوں گا. حضرت علی کرم اللہ فوراً اٹھے اور ایک پھٹی ہوئی چادر تھی جسم پہ لگی ہوئی، اور پہلی کی انہوں نے پہلی کہ یہ میری طرف سے چادر مل گئی. تو اس نے پھر سوال کیا مسافر نے کہ مجھے مسافر ہوں بھائی، میں تو سواری آپ نے دے دی، مجھے کپڑا آپ نے دے دیا، لیکن میرے ساتھ تو پیٹ بھی لگا ہے، مجھے سب بھوک لگی ہے، کئی دنوں کا بھوکا ہوں میں، تو مجھے تو کھانا بھی چاہیے، کھانے کے لیے کچھ مجھے پتا فرمائے. اب وہاں خاموشی جاری ہوئی ہے. محدثین لکھتے ہیں کہ 300 سے زیادہ صحابی تھے اس وقت، وہاں 300 سے زیادہ صحابی موجود تھے، اور ممے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاموش، سب کوئی بولا ہی نہیں اس میں.
کھانے کے وقت سب خاموش ہو گئے. 3 دن کے خود فاقے تھے، گھر میں تھا ہی کچھ نہیں، دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، سب کے فاقے میں بیٹھے تھے، پیٹ میں تھا ہی کچھ نہیں بیچاروں کے. تھا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے چل میں تجھے کیسی جگہ لے کے چلتا ہوں کہ جہاں سے ضرور نہ کچھ ملے گا ضرور کھانے کو تجھے. اور سلمان فارسی میں اٹھا کے لے گئے اور سیدھے چلتے چلتے کہاں پہنچے؟ دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خانہ میں، اہل بیت نبی کی اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چلے گئے اور آپ نے آواز بلند کی کہ اہل بیت دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسافر آیا ہے اور کھانا مانگ رہا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی صدقہ کر تو اس کو کھانا کھلاؤ. تو وہاں تو فاقے تھے پہلے. علماء کرام نے لکھا ہے اس پر کہ بس اندر سے پھر انہوں نے جواب دیا فاطمہ الزہرا نے کہ آپ تو میری حالت سے واقف نہیں ہو سکتے، لیکن میرے 2 بچے کھیل رہے ہیں باہر، حسن حسین، ان کے چہرے پہ نظر مار کے آپ دیکھ لیں کہ کتنے دنوں کے فاقے نظر آتے ہیں ان کے چہرے پر. لیکن آپ میرے دروازے پر آئیں تو اس دروازے سے کوئی خالی نہیں جائے گا، فاطمہ اس کو خالی نہیں بھیجے گی، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ میرے سر کی چادر ہے، یہ میں اتار کر دیتی ہوں، فلاں مقام پہ ایک یہودی ہے شمون نام کا، اس کے پاس جاؤ، میری چادر کو گروی رکھ دو، اس سے کچھ غلہ لے آؤ تو میں اپنے ہاتھ سے اس کو کھانا پکا کے کھلاؤں گی. ایثار کی مثال ہے دوستو. یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا اخلاق ہے، یہ ہماری نمازیں بنانے والی چیز ہے، یہ ہماری عبادت بنانے دی ہے. تو وہ انہوں نے چادر پکڑی اور جو شمون تھا یہودی تھا گروی رکھتا تھا چیزیں، اس کے پاس پہنچ گیا تو کہا جا کے بھائی دیکھ ایک مسافر آیا ہے اور میں نے تجھ سے کچھ غلہ لینا ہے اور میں تجھے جو چیز دے رہا ہوں وہ ہمارے نبی کی بیٹی کی یہ چادر ہے جو تم نے گروی رکھنی ہے، تو غلہ دے سکتا ہے. تو یہودی جو تھا اس نے دیکھا چادر کو تو پکڑا پھر رونے لگا، رونا شروع کر دیا اس نے. وہ کہنے لگے حضرت سلمان فارسی کہ تو کیوں روتا ہے؟ یہ تو چادر تو ہمارے نبی کی بیٹی، تیرے کو تعلق ہی نہیں اس سے، تجھے کس چیز نے رلایا، تو کیوں پریشان ہو گیا؟ تو کہنے لگا بات دراصل یہ ہے کہ ہماری تورات میں لکھا تھا، موجود ہے کہ نبی آخر زمان کی نشانیوں کے اندر ایک نشانی یہ ہوگی کہ کوئی مسافر اس کی بیٹی کے گھر آئے گا اور اس کی بیٹی کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ اپنے سر کی چادر کسی یہودی کے پاس بھیجے گی گروی ہونے کے لیے. وہ بد نصیب میں ہی جس کے پاس یہ چادر تو لے کر آئے، جتنا چاہیے غلہ لے لے، لیکن میری زندگی کا تو مجھے کوئی پتہ نہیں، جس قدر جلدی ہو مجھے اس پر ادھر لے جا اس نبی کے پاس، وہ سچا نبی ہے، تاکہ میں اسلام قبول کر لوں. تو یہ ایک حدیث میں نے الحمدللہ اس اثار پہ ہم نے پڑھی ہوئی تھی، میں نے آپ کو سنائی بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام جو دیا ہے ہمیں، یہ امن کا مذہب ہے دوستو. نہ لڑائی ہے، نہ اس میں جھگڑائی ہے، نہ کوئی قتل ہے، نہ کوئی غارت ہے، نہ مار دھاڑ ہے. اس میں محبت ہی محبت ہے، محبت ہی محبت ہے. اور وہ جو چیز ہمارے دلوں سے نکل گئی، سچی بات تو یہ ہے، ہمدردی نکل گئی، ایک دوسرے کا سوچنا نکل گیا، محبت نکل گئی، تعلق نکل گئی. ہر بات میں دنیا سامنے ہے، ہر چیز میں ہمارے دنیا اور لالچ مطلب سامنے ہے، منافقت ہمارے سامنے ہے. تو میرے بھائی رمضان جو ہے جاتے ہوئے ہمیں پیغام دے رہا ہے، یہ آخری پیغام ہے رمضان کا، کہ جہاں میں نے تمہیں نمازوں کی تلقین کی ہے اور نمازی بنا کے جا رہا ہوں، جہاں تم قرآن کو بھولے ہوئے تھے، قرآن کی تلاوت میں تمہیں عادی بنایا ہے، اور کئی لوگ ماشاءاللہ قرآن پڑھنے والے بن گئے، عادت بن گئی ان کی. کئی لوگ جو بڑی بڑی گناہوں میں مبتلا تھے، میری وجہ سے رمضان کہہ رہا ہے، تمہیں اس کا بھی احساس ہوا اور تم نے جس طرح پورے 30 دن ان کو ترک کیا ہے. کئی لوگ ایسے تھے جو مذہب کی بہت بڑی بڑی چیزوں کو چھوڑے ہوئے تھے، نبی پاک کی سنتوں کو پکڑا جن لوگوں نے، اس کا بھی میں نے احساس دلایا. سنتوں کو میں نے تمہارے پر زندہ کیا، اللہ تعالیٰ نے تم پر کرم کیا، فضل فرمایا. تو یہ سارے رمضان نے ہمارے ساتھ پورے کام کیے. صدقات کی ترغیب ہمیں دی، لوگ سارے اس میں زکوٰۃ نکالتے ہیں الحمدللہ. ایک تو یہ ہے کہ آخری یہ رمضان کا پیغام ہے ہمیں کہ جو میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں اس کو چھوڑنا مت،
کہ یقینی نہیں کہ اگلے دفعہ پھر میری تمہارے سے ملاقات ہو جائے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو میں آیا تھا پچھلے سال، ملاقات کی تھی اس طرح آپ کی طرح، تو انہوں نے مجھے سمجھا نہیں تھا اور مجھے روزے تک ہی محدود رکھا اور اس سے زیادہ نہیں بڑھے. لیکن آپ سمجھیں کہ یہ کہ بھائی رمضان جو ہے یہ ساری چیزوں کو بتا کے ہمیں جا رہا ہے. رمضان کی ایک ایک چیز بتائی ہے، ظاہری عبادات بھی بتائی ہیں، باطنی عبادات بھی بتائی ہیں، ہمیں صدقات کا خرچ کرنا بھی بتایا ہے. تو دوستو اس کو یاد رکھیں، بھولنا نہیں چاہیے ہمیں رمضان کی. اور اس میں آخری میسج جو ہے اس کا بڑا امپورٹنٹ ہے، اخلاق حسنہ کا، جو کہ ہمارے اسلام کی روح ہے. اندر ہم اخلاق پیدا کریں، اندر ہمدردی پیدا کریں، دوسروں پہ احسان کرنا شروع کریں. چھوٹی چھوٹی بات میں، چھوٹی چھوٹی بات جگہ نہیں دیں گے، جگہ چوڑی ہو جائیں گے. دیکھیں آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ کوئی ضرورت ہے اس کو، تو شرائط لگائیں گے ضرورت پوری کرنے کے لیے. کسی قسم کی بھی ہمدردی ہم کر سکتے ہیں انسان کے ساتھ. اللہ کے نزدیک بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے. اگر ہم نوافل میں کمزور ہیں، تہجد ہم نہیں پڑھ سکتے، تہجد، نوافل، صدقات ہم اس میں کمزور ہیں، نہیں دے سک رہے. کوئی ایسی وجوہات ہیں یہ ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن اللہ پاک نے دل تو دیا ہے ہمیں، اس کو تو سافٹ کر لیں، اس کو تو نرم کر لیں. یعنی اسلام تو یہاں تک کہتا ہے کہ اگر مسکرا کر آپ دیکھ رہے ہیں کسی کو، کچھ بھی نہ دے سکیں، کچھ بات نہ کر سکیں، کچھ ہمدردی آپ اس قابل نہیں ہے، ہنس کے ہی مسافہ کر لیں اس شخص کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کئی ہزار نیکی اس میں لکھ دیتا ہے. یہ کتنا بڑا ہے یہ اسلام ہے، ریئل پکچر آف اسلام. یہ اصل اسلام ہے جو سارا کچھ ہمیں رمضان نے بتایا. کہیں بھی رمضان نے ہمیں کوئی ایسا پیغام دیا کہ مارو، داڑو، قتل کرو، غارت کرو، ایک جگہ بھی نہیں ملتا آپ کو. اسلام 30 دن آپ نے گزارے ہیں الحمدللہ، امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، شاستی کے ساتھ. کیوں نہیں؟ اور ہمدردی دلوں میں آئی ہے، نرمی آئی ہے دلوں کے اندر. اصل اسلام کے درجے ہوا ہے، ہمدردی آئی ہے ہمارے دلوں میں، نرمی آئی ہے، محبت آئی ہے. تو میرے بھائیو، ہمارا حال تو یہ ہو گیا کہ بھائی غیر سے کیا محبت کریں، اپنوں سے محبت ہماری نہیں رہی، اپنے گھر میں ہماری محبت نہیں رہی. واللہ خدا کی قسم یہ دین نہیں ہے، یہ اللہ کا دین نہیں ہے. منافقت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں. دیکھ لیں کہ یہودی کو وہ کافر تھا، سچ بول رہا ہے. اسے نہیں پتا کہ مجھے سواری بھی نہیں ملے گی، مجھے اس نے یہ نہیں پرواہ کہ مجھے کھانا بھی نہیں ملے گا. اس نے میں بات تو سچ کروں، سیدھی بات تو کروں. پتہ ہے آپ کا جھوٹ کتنی بری چیز ہے. روز قیامت میں اتنی بڑی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب لوگ مجھ سے شفاعت لیں گے، لوگوں کو میں شفاعت کروں گا، تو اس وقت ایک ایسی قوم ہوگی کہ میں کہوں گا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، وہ جھوٹ بولنے والے کو. میں کہوں گا اس سے میرا تعلق ہی کوئی نہیں، ذمہ داری ہی نہیں اس کا. حدیث میں بتایا کہ بھائی اسی قیامت کے وقت، روز قیامت میں ایک قوم آ رہی ہوگی، زبانیں باہر نکلی ہوں گی اور کینچی کے ساتھ اس زبان کو کاٹا جا رہا ہوگا. یہ قیامت ہے، کینچی کے ساتھ کاٹا جا رہا ہوگا. صاحب نے پوچھا وہ کون قوم ہوگی؟ بھائی یہ وہ لوگ ہوں گے یہ جھوٹ بولتے تھے، گٹی میں جھوٹ چلا گیا تھا. وہ جھوٹ یعنی مفہوم نکلتا ہے جھوٹ کیا بن جائے گا، جھوٹ کا نام بدل جائے گا. ایک زمانہ آئے گا پکا جھوٹ ہوگا جو اس کا نام بدل دے گا، اس کو سیاست بنا لیں گے، حکمت بنا لیں گے اور اس کو ضرورت بنا لیں گے کہ بھئی یہ تو ایک ضرورت کے تحت ہم کر رہے ہیں، اس کی تو ضرورت ہے. جھوٹ ہے، فراڈ ہے. وہ آیا دیکھیں اس نے صحیح بات کی، کیونکہ اعتبار نہیں جھوٹ ہمارا حق پہ رہا. ہم کیوں ہر بات میں جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ سب زبان سے نہیں ہوتا. ایک سائن کر رہے ہیں آپ کہ میری پوزیشن یہ ہے، آپ کسی فارم پہ سائن کر رہے ہیں کہ میری پوزیشن یہ ہے کہ میں بہت غریب ہوں، فلانی میں مستحق ہوں اس پیسوں کا، اس پہ سائن کرتے نہیں کرتے، آگے دے رہے ہیں. اور یہ غیر قوم اعتبار کر رہی ہے. سبحان اللہ، یہ تو مسلمان ہے، اس کا سائن کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ کس پہ کہ اللہ پہ توکل نہیں، لیکن یہ کہ بھائی چلو کچھ آ جائے گا تو کام بن جائے گا. یہ کون سی نماز ہے بھائی؟ دین کی تو ختم ہو گئی. مجھے سوچا یہی تو رمضان بتا رہا ہے کہ جس نے اگر اس طرح سائن کر کے روزہ رکھا تو اس کا روزہ کیا ہوا؟ نہیں ہوا. تو روزہ نے کہا یہ تو میں تمہیں بتانے آیا ہوں، جب میں نہیں ہوا تو پورا دین کیسے ہو گیا تمہارا؟ جب ایک روزہ نہیں تمہارا ہو رہا، اس وقت تم سارا سال اس طرح گزارتے ہو کہ کہیں سائن کر کے جھوٹ بول رہے ہو، کہیں فارم جھوٹ بولتے ہو، اور کہیں اللہ اکبر توبہ کر کے جھوٹ بولتے ہو.
توبہ میں جھوٹ بولتے ہیں. یاد رکھیں حال کیا ہوگا ہمارا. توبہ میں جھوٹ بولتے ہیں. ہم جاتے ہیں کسی اللہ والے کے پاس, کیا کرنے جاتے ہیں؟ توبہ کرنے جاتے ہیں نا. کیونکہ ہم کہتے ہیں ہم انسان توبہ کرنے جا رہے ہیں, اور توبہ کرنے کیا گئے کہ ہم حرام چھوڑیں گے, ہم فلاں چیز چھوڑیں گے, ہم فلاں چیز چھوڑیں گے, ہم یہ کریں گے. یہی وعدہ ہوتا ہے نا, اسی کے نام توبہ ہے نا. تو یہی کرنے تو ہم جا رہے ہیں. 40 سال ہو جاتے ہیں, اس میں ترقی ہو جاتی ہے ان چیزوں میں, جھوٹ ووٹ میں کمی کہیں نظر نہیں آتی. میں نے دیکھی اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہوگا کہ جو اللہ کے معاملے میں انسان جھوٹ بول رہا ہے. سوچنا چاہیے بھائی اس حالات کو کیا ہو گیا ہماری قوم کا حال. نہ مشائخ رہے اور نہ مریدین رہے, دروازے ہی بند کر دیے سارے. فرشتے حیران ہو گئے کہ یہ توبہ ہے ان کی, یہ تو منافق ہے, جب گیا ہے اس ارادے سے گیا ہی نہیں کہ میں نے چیزیں چھوڑنی ہے. حالانکہ پتہ ہے کہ قرآن حکم دے رہا ہے, قرآن کا حکم ہے کہ جاؤ میرے نبی کے پاس جاؤ, عورتوں کو تمہیں بھیج رہا ہوں, جا کر تم سورہ ممتحنہ کی آیت یا نبی ذاکر المومنات جبانے, میں آپ کے پاس عورتیں بھیجا ہوں, ابھی عورتیں آئیں گی کچھ, آپ ان کو بیعت کیجیے. اللہ یشکن نبی شیئن, ان سے وعدے لیجیے, ہم شرک نہیں کریں گے, ہم قتل نہیں کریں گے, ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, ہم فلاں نہیں کریں گے, اپنی حفاظت کریں گے. یہ بیعت کا یہی طریقہ ہے. جیسے ہم کسی شیخ کے پاس جاتا ہے مرید جا کے توبہ کے لیے, تو یہ وعدے کرتا ہے جا کر کہ بھائی میں یہ نہیں کروں گا, میں یہ نہیں کروں گا, یہ نہیں کروں گا. یہی ہوتا ہے نا توبہ, جو اصل ایک راستہ ہے توبہ کا جو بتایا جاتا ہے. تو 40 سال گزر جاتے ہیں. میں تو ایسے لوگ دیکھتا ہوں جنہوں نے ہاتھ پکڑا ہوتا ہے کسی شیخ کا, اس بے ایمانی میں ترقی ہوئی ہوتی ہے ان کے. استغفر اللہ, چہرے بدل لو, لباس بدل لو, یہ توبہ تو نہ ہوئی. تو مجھے بتائیں ایک توبہ کرنے والے کا حال یہ ہے کہ ہم تو توبہ کرنے جا رہے ہیں, اور وہاں حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے کہ جھوٹ بولنے والے سے اللہ کے نبی کہیں گے کہ میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کا ہوش سنبھالے ہم لوگ, کہاں دھوکہ دیں گے اللہ تعالیٰ. مسلم میں دھوکہ لے آئے, سوچنے والی بات ہے. کیونکہ یہ رمضان ہے, بڑی تلخ انجیکشن دیتا ہے رمضان کو. تو جا رہے ہیں آپ, اگر ہم ابھی نہ سمجھیں, ریکٹیفائڈ کریں اپنے آپ کو, ریفریش کریں, اللہ کے حضور میں جھک جائیں کہ یہ تو میں نے وعدہ کی ہے ایک شخص سے, اور میں کرنے کیا گیا تھا. وہ ہمارا کوئی شیخ سے کوئی رشتہ داری تو نہیں لینے گئے, یا ہم کو دنیا کمانے دینے گئے. لیکن آج دوسرا معاملہ ہے, منافقت اتنی ہو گئی ہے کہ جھوٹ بول کے پتہ چل جائے گا اس کے تو بھائی بڑے جاننے والے لوگ ہیں, اور وہاں بیٹھیں گے تو پھر جیبوں سے ڈائری نکلتی ہیں, تو دیکھتے رہتے ہیں بیٹھ کے, اب کون آ رہا ہے اس کا نمبر نوٹ کرو, اب کون آ رہا ہے اس کا نمبر نوٹ کرو. بعد میں ان کو ٹیلی فون کرتے ہیں, پاکستان میں جا کے کانٹیکٹ کرتے ہیں, جی ہم بھی مرید ہیں ان کے, ہم بھی ان کے مرید ہیں. جیبوں میں ڈائری رکھی ہوئی, حرام خوری رکھی ہوئی ہے. کتنی تلخ بات ہے. کہاں جائے انسان؟ کیوں ہم نے جنت کے دروازوں کو بند کر لیا اپنے دوستوں. کتنا واسع خوبصورت رستہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا کہ توبہ کا ایک راستہ ہے, کتنا خوبصورت رستہ بتایا. لیکن منافقت سے جا کے ہاتھ پکڑنا, کسی کے دل میں کچھ اور کام, کسی کے دل میں اور کام, بیس بدل لینا, وہ تو سب کچھ چلے گا ڈرامہ. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس دنیا میں سب چلے گا. رمضان بتا رہا ہے کہ تم روزے بھی رکھ کرو, رمضان بھی ہے, تراویح, لیکن میں تمہیں صحیح کرنے آیا ہوں, تمہاری بیعتوں کو صحیح کرنے آیا ہوں, تمہیں توبہ صحیح کرانے آیا ہوں, تمہارے تعلقات کو مضبوط کرنے آیا ہوں, تمہیں دین کی صحیح اسپرٹ بتانے آئے ہیں. صرف بھوکا ہمیں رکھنے کے نہیں آیا ہے, کہ بھوکا رکھنے مقصود نہیں تھا اس کا. بھائی وہ بھی لوگ ہیں جو بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پائے ہیں یا نہیں ہے, جنہوں نے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مجبوری کا روزہ نہیں رکھ پائے, تو ان کا رمضان نہیں ہے, ان کا بھی ہمارا جیسے ہی رمضان ہے, بالکل ہے یا نہیں ہے. تو آپ پوچھتے کسی عالم سے پوچھ لیں, وہ بھی بالکل رمضان کے اندر ہے, ان کی دروشی بھی وہی ثواب مل رہا ہے, ان کو ہر چیز وہ مل رہا ہے. تو پتہ ہی چلتا ہے کہ ضروری نہیں ہے اس کے لیے کہ رمضان اسی کا نام ہے کہ سب روزہ رکھ جائیں. رمضان تو اس چیز کا نام ہے کہ سارے دین کو ہم صحیح کر لیں. جس وقت نکلیں کل ہم اس رمضان سے, تو پورا دین ہمارا صحیح. جو رمضان نے ہمیں دی ہے, جو نمازیں ہمیں دی ہیں, جو قرآن ہمیں دی ہے, جو اخلاق ہمیں دی ہے, جو ہمیں توبہ کا طریقہ ہمیں بتایا ہے, جہاں ہم نے غلطی کی ہے, انسان نے غلطی ہو گئی ہے, ہم نے ہاتھ پکڑ کے نہیں سوچا کہ ہم اس صرف مقصد توبہ تھا, توبہ تک کی رکھنا چاہیے تھا کسی شیخ سے. وہاں سے دنیا ہم نے کتنی کمائی, اس کے نام سے تعلقات کتنے پیدا کیے, کتنی جگہوں پہ ہم نے یہ کام کیا, کتنے ہم نے معاملات بنائے. مجھے یاد آتا ہے, مطلب میں شیخ تو نہیں ہوں, مطلب یہ زمانے کی بات کرتا ہوں, اس اصلاح کے لیے بات کروں, مجھے یاد آ گئی. بہت پہلے کی بات ہے کہ میں بہت تھا مسجد نبی میں, تو کافی لوگ ملنے آتے تھے, بڑے حضرات, کوئی منسٹر آ رہا ہے, کوئی چیف منسٹر آ رہا ہے, کوئی منسٹر آ رہا ہے, سب آئے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے رمضان کے اندر سارے لوگ آئے ہوتے ہیں, تو
اسلام تو کرنے آ جاتے تھے. تو ہم مجھے کیا پتا کہ بیچ میں کچھ ایسے حضرات بھی ہیں جنہوں نے بیتی سلسلے میں کی ہوئی ہے کہ ان کا کام ہی ہے ڈائری بنا لینا. اور حالانکہ میں تو کسی سے ملتا ہی نہیں بعد میں, نہ میرا تعلق تھا, آتے تو نہ میں نے کبھی سے نمبر لیا, زندگی میں نہیں لیا. جس شیخ نے میری تربیت کی تھی وہ مجھے مرید بنایا تھا, تو میں نے اپنے شیخ سے تو یہی وعدہ کیا تھا کہ میں توبہ کرنے آیا ہوں. میں تو اور کسی مقصد کے لیے گیا ہی نہیں تھا. میں نے تو امیری سے غریبی کو اختیار کیا تھا. میں تربیت کے لیے بات کر رہا ہوں اپنے مریدین کے لیے. اس وقت ساری جگہ سن رہے ہیں, پوری دنیا میں سن رہے ہیں, اور میرا حق بنتا ہے, میرا فرض ہے. آج رمضان میں نے اپنے مریدین کو اصلاح نہیں کی تو کل روزہ قیامت میں مجھ سے پوچھا جائے گا. میں وہ شیخ نہیں ہوں, وہ پیر نہیں ہوں کہ دیکھ کے مجموعہ بیٹھا ہے جی خوش ہو جائیں. نہیں, ایسا نہ, میں بہت کمزور آدمی ہوں. میں نہیں چاہتا کہ بھائی جس ذمہ داری کو مجھے دیا گیا روزہ قیامت میری گردن تم لوگ پکڑو جی, ہمیں اس نے بتایا نہیں تھا. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتا ہوں میں بھائی, سیدھی بات کرتا ہوں. تو وہاں چیف جسٹس صاحب بھی آ گئے تو انہوں نے تعلق پیدا کیا. یہ پاکستان کے چیف جسٹس تھے لاہور کے, میرا کوئی تعلق نہیں, اللہ کے نام سے گئے ٹھیک ہو گئی بات ختم. تو ان کو تو محبت تھی کہ تو ملنے تک آئے مجھے بیچارے مانچسٹر. چیف منسٹر تھا, سیکرٹریز تھے, فارن سیکرٹریز تھے, دنیا آتی تھی. واللہ جو کبھی سوچا بھی میں جانا ہوں نا مجھے کسی کام, ہم نے تو ایک ہی سے کام نہیں بلانا ہے, اور وہ اس سے اس کی ذات کو قابو کرو, سب کام پورے ہو جاتے ہیں. حسبنا اللہ نعم الوکیل, نعم المولا و نعم ادھر ادھر کیا دیکھ, یہ تو سب محتاج ہیں. وہ تو خود محتاج بن کے میرے پاس آئے کہ ہمیں توبہ کرائے اور ہمیں راستہ دکھائے, تو میں ان کا محتاج بن جاؤں. لیکن جو بیٹھے ہیں مریدین ان کو کون سمجھایا, منافق ہے. وہ جا کے انہوں نے وہ ملا لیا, بیچارے ہو گئے. تو ان کا مجھے ٹیلی فون آیا کہ حضرت میں تو بہت سخت پریشان ہوں. کیا ہوا؟ کہ جی وہ آپ کے کچھ چند مرید وہ تو بہت تنگ کر رہے ہیں, وہ تو کورٹ میں آ جاتے ہیں ملنے کے لیے مجھے. وہاں تو پروٹوکول ہوتا ہے چیف جسٹس کا. کہتے میں بڑا تنگ آ گیا, خدا کے واسطے نے منع کرے. میرے تو پسینے چھوٹ گئے, کیونکہ سچا آدمی کو سچا سمجھتا ہے. بھائی تو میرے پاس کوئی آتا ہے کہتے ہیں میں تو توبہ کرنے ہے, تو میں تو یہی کہوں گا سچا آدمی توبہ کرنے ہے. مجھے کیا پتا یہ کون آدمی کون نہیں ہے, کیونکہ اتنا بڑا راستہ اللہ پاک نے, اتنا آسان راستہ ہے, اتنا آسان. اللہ کے نبی نے ہمیں راستہ بتایا بذریعہ قرآن کے کہ جب آپ کسی اللہ والے کے پاس پہنچ جائیں اور پہنچنے کے بعد جب توبہ کریں, اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آج سب توبہ کریں, اس طریقے سے توبہ کریں. تو اللہ کا وعدہ ہے قرآن کے اندر پڑھ لیں سورہ ممتحن میں. اللہ کہتا ہے کہ یہ انسان توبہ کر رہا ہے, سرکار نے فرمایا کہ آپ بھی اس کے لیے توبہ کریں, اور فرمایا ان اللہ غفور, کہ یہ انسان توبہ کر رہا ہے, یہ عورت توبہ کر رہی ہے, شیخ کے ہاتھ پہ توبہ کر رہا ہے, اور آپ اس کے لیے توبہ کر رہے ہیں. تو اللہ کہتا ہے ان اللہ غفور رحیم. تو میں ایک منٹ میں اللہ کہتا ہے کہ میں تو رب ہوں, میں اس کو معاف نہیں کروں گا, معاف بھی کرتا ہوں, اس کو گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتا ہوں. یہ وہ راستہ ہے کہ ایک سیکنڈ میں آپ کسی اللہ والے کے پاس جائیں تو زندگی بدل جاتی ہے انسان کی, قسمتیں بدل جاتی ہیں, حلیے بدل جاتے ہیں, باتیں بدل جاتی ہیں, تاثیرات ایسی ہیں اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کے لیے. وہاں بھی فراڈ, وہاں بھی دھوکا. 40 سال جو وعدے کیے تھے وہی حرام خوری, اس میں ترقی, وہی بےمانی ہے, وہی چیزیں, وہی حرام کو جمع کی ہے, وہی اس پہ خرچہ, اس پہ زندگی. یہ تو کام نہیں چلتا. تو یہ ہمیں کون بتا رہا ہے؟ رمضان کہہ رہا ہے کہ اپنے اخلاق کو چینج کرو, اپنی توباؤں کو صحیح کرو. جو وعدے آپ نے اللہ تعالیٰ کے کیے, انسان کا وعدے کے ساتھ یہ حال ہو جاتا ہے کہ جھوٹ بولنے والا نہیں بخشا جائے گا, تو عام انسان کیسے بدلا جائے گا؟ تو بھئی آخری ملاقات ہے رمضان کی اس مسجد میں, تو کل تو شاید روزہ ہو جائے تو پھر دوسری مسجد میں ہم ہوں گے. تو جو چھوٹی چھوٹی چیزیں الحمدللہ ہمیں اللہ یاد کرا رہا ہے, تو اس میں کوئی بات نہیں, غلطی کرتا ہے انسان, ہو جاتی ہے. لیکن اس روز قیامت کو یاد رکھے کہ جہاں پر ایک چیز کو تولا جائے گا کہ وعدہ ہم نے یہ کیا تھا, اس آدمی حق مارا تھا, اس سے ہم یہ کیا تھا. اگر دل سخت ہے, قرآن پڑھیں کیا کہتا ہے قرآن, کہ جب تمہارے دل سخت ہو جائے پتھروں کی طرح, تو میں نے اس کا علاج رکھا ہے. بڑا آسان علاج ہے, بڑا آسان. کیا علاج ہے؟ یا الذین آمنوا, کیا ہے؟ ذکر کثیرا, اے ایمان والو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر ہو. ذکر ایک ایسی زبردست چیز ہے کہ پتھر والا دل بھی جو انسان کا نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ کا جب نام دل میں آتا ہے تو آہستہ آہستہ دل سستا ہو جاتا ہے. تو اس لیے چاہیے ہمیں کہ ہر وقت ذکر کو قائم رکھیں تاکہ دل پہ ہماری وہ سختی آئے نہ. اتنا ضروری ہے اللہ کا ذکر. یہ ایک آپشن نہ سمجھیں اس کو, بھائی کر لو تو ٹھیک ہے, نہیں کرو, کثیر میں کریں, کیونکہ دل سخت نہ ہو. جب دل سخت ہو جاتا ہے تو ہمارا دین بھی گیا, اخلاق بھی گیا, ہماری سب کچھ لٹ جاتا ہے, سارا کچھ. دل ہی ختم ہو گیا تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے.
اور دل تب تک صحیح کیسے صحیح ہوگا جب اس کو صحیح نہیں کریں گے. تو اللہ کے ذکر کو جو علاج ہمیں اللہ نے بتایا کہ کثیر ذکر کو کثرت کے ساتھ کرو جتنا ہو سکتا ہے، جو ہم کسی اللہ والے کے پاس جا کے سیکھتے ہیں کہ دل ہمارا نرم ہو. تو واحد ایک چیز جو ہمیں اختیار کرنی ہے، رمضان بتایا جاتا ہے اپنے قلوب کو نرم کرو، اس کے کثرت ذکر اختیار کرو، تاکہ ہم جو وعدے کیے ہیں اللہ تعالیٰ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ ہم تجھے ہی گرم مانتے ہیں، تجھی سے رزق لیں گے، تیرے آگے جھکیں گے، سب کچھ تجھی سامنے کرنا ہے، تیرے ہی کہنا ماننا ہے، تیرے ہی قرآن پڑھنا ہے، تیری مسجدوں میں جانا ہے، تجھے سجدہ کرنا ہے، تجھے رکوع کرنا ہے، تجھی سے رزق مانگنا ہے. یہی نا لا، یہ تو ہو رہا ہے نا لا میں، یہ تو ہم نے کہا ہے الا اللہ، صرف تیرے سے تعلق ہم نے رکھنا ہے، دنیا کے کسی ہستی سے ہم نہیں جھکیں گے، نہ ہم سے تعلق رکھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو کچھ بھی ملے گا تیرے نبی کے وسیلے سے ملے گا. اگر ہم ان کو نہیں مانا تو ہمارا کوئی ویلیو نہیں ہماری، جب تک ہم آپ کی سنتوں بھی نہیں چلیں گے، آپ کی سنتوں کے اخلاق نہیں لیں گے، آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی نہیں بنائیں گے، آپ کے طریقوں اپنی زندگیوں میں نہیں ڈالیں گے، تو ہمیں تو بھی نہیں ملے گا، ہمیں تو بھی نہیں ملے گا. تو ہمیں دھوکوں سے نکالنے کے لیے رمضان آیا ہے دوستو. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان کو ہماری بہترین رمضان بتا دے، اور جو غلطیاں ہمیں رمضان نے احساس دلائے، جن چیزوں کا احساس دلائے، ان چیزوں کو ہم صحیح کر لیں. واہ خدا الحمدللہ رب العالمین.